الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، یہ ماہ محرم چل رہا ہے اور آج 8 محرم ہے. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اسلام سے پہلے ہی عرب کے کفار اور مشرکین اس کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس میں کسی بھی طرح کی لڑائی جنگ وغیرہ کو نہیں کیا کرتے تھے. ماہ محرم بڑا فضیلت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں نفل روزوں کا اہتمام کرنا بہت بڑا ثواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ماہ محرم میں 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تورات کو پڑھا کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تورات کے اندر انہوں نے دیکھی اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا کہ آخر میں نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئیں گے. اگر تم کو وہ زمانہ مل جائے تو تم ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤ اور ان کو جو کتاب دی جائے اس کو فالو کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی
یہ بات چلتی رہی آگے تک، اور لوگ اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ کر کے بس گئے کہ یہاں پر آخری نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے۔ اس طرح زمانے گزرتے چلے گئے، بالآخر نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ پھر 13 برس تک آپ نے مکہ والوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی، اور بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ تو حضور کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں یہودی رہا کرتے تھے، اور حضور نے ان کو دیکھا کہ 10 محرم کا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ تم 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور اس کی لشکر سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، اور اپنے لشکر کو لے کر کے وہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے وہاں سے آگے بڑھے۔ تقریباً 6 لاکھ آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنی اسرائیل 6 لاکھ آدمی۔ ان کو لے کر آگے بڑھے، اور پیچھے فرعون آ رہا ہے، اور آگے دریا، پانی ہی پانی ہے، اب آگے جانے کا راستہ نہیں، اور وہاں رک بھی نہیں سکتے۔ پیچھے فرعون آ رہا ہے اور اس کا لشکر آ رہا ہے، اگر وہ آ گیا تو پھر جنگ چھڑ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، اور اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی لے کر سمندر پر مارا، تو سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پانی کے ٹکڑے۔ بڑا ہی عجیب ہے، پانی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور بیچ میں سے راستہ بن گیا، اور پانی کے اس پار بھی نظر آ رہا ہے اور اس پار بھی نظر آ رہا ہے۔ کسی بھی طرح کی کوئی دیوار نظر نہیں آ رہی ہے، پانی ہی پانی، ہاتھ رکھو تو پانی۔ واللہ تعالیٰ نے غیبی ایک دیوار قائم کر دیا جو نظر نہ آنے والی ہے، دونوں طرف پانی ہے اور بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں نکل پڑے اور اس پار چلے گئے۔ پیچھے فرعون آیا، اس نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ دیکھو میری بادشاہت، میرے لیے سمندر نے اپنا راستہ کھولا ہوا ہے، چلو آگے بڑھو، موسیٰ کو پکڑو۔ آگے وہ بڑھا، جب بیچم بیچ سمندر کے وہ پہنچا، اللہ پاک نے حکم دیا، سمندر دونوں طرف سے مل گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر
سمندر میں ڈوب کر کے تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 10 محرم وہ تاریخ ہے جس میں ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اس کے شکرانے میں ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا ہم بھی کیا ہے 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ کو کہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ ابھی تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اور 10 محرم کا روزہ اللہ نے بھی فرض فرما دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ 10 محرم کا روزہ صحابہ رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیونکہ حضور سے صحابہ دین کی باتیں سنا کرتے تھے، تو صحابہ اگر کسی جگہ کوئی گڑبڑ دیکھتے تو حضور سے سوال کر لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارا عمل ان کے عمل کے مشابہ ہو گیا، سملر ہو گیا، حالانکہ دین اسلام کسی بھی دوسرے مذہب کی مشابہت کو منع کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ضُمْنَ التَّاسِعَةِ، اگر اگلا سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ 10 کے ساتھ ملا لیا کریں گے، تاکہ وہ صرف ایک دن کا روزہ رکھنے والے بنے اور ہم 2 دنوں کا روزہ رکھنے والے بنے۔ اس طرح سے ان سے ہماری مشابہت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، لیکن وہ حکم باقی رہا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس کے ساتھ میں ایک روزہ ملا لیا جائے، 9 تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے، 9 اور 10 رکھ لیا جائے، یا کم از کم 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا جائے، اور تینوں روزے رکھ لیا جائے، 9، 10، 11، تو یہ اور اچھی بات ہے۔ تو یہاں پر ایک دیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، روزہ رکھنا تو ایک نیک عمل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل میں بھی، اچھے کام میں بھی غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کے شعار کو اپناتا ہے، جو آدمی کسی قوم کے طور طریقے کو اپناتا ہے، قیامت میں اس کا شمار، اس کی گنتی انہی لوگوں میں سے ہوگی۔ قیامت میں اس آدمی کو مسلمانوں کے لائن میں نہیں کھڑا کیا جائے گا، غیروں کا کلچر فالو کیا کرتا تھا، لہٰذا غیروں کے ساتھ میں اس کو کھڑا کر کے حساب لیا جائے گا۔
جو آدمی جتنا غیروں کا کلچر اور ان کے مذہب کے طریقوں کو فالو کرنے والا ہوگا، اتنا زیادہ وہ کافروں کے اندر مل جل کر کے وہاں قیامت میں حساب دینے والا بنے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے اندر کتنے سارے کام ایسے ہیں جو غیروں سے آئے ہوئے ہیں، اسلام کا بتایا ہوا نہیں ہے، غیروں سے دیکھ کر یا سن کر کے ہمارے اندر آیا ہوا کلچر ہے، ان کا طور طریقہ ہے، پہننے کا لباس آپ دیکھ لیجئے یا شکل و صورت دیکھ لیجئے، اور کھانے پینے کا طریقہ کیوں نہ ہو، شادی بیاہ کے اندر ہونے والے رسم و رواج اکثر غیروں سے آئے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر صبح اٹھنے سے آپ شروع کریں، صبح اٹھنے سے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو غیروں کا یہاں کیا ہے، بائیں طرف سے نہیں اٹھنا، دائیں طرف سے اٹھنا۔ بائیں طرف سے اگر اٹھے گا تو دن بھر نحوست آئے گی۔ یہ اسلام کا بتایا ہوا تو نہیں ہے، اسلام کا بتایا ہوا تو یہ ہے بسم اللہ پڑھ کر کے اٹھو، چاہے دائیں طرف سے اٹھو چاہے بائیں طرف سے اٹھو، اللہ کا نام لے کر کے اٹھو۔ البتہ دائیں طرف سے اٹھنا اچھا ہے۔ ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ جوتا چپل پہننا ہو، سر کے بالوں میں کنگھا کرنا ہو، مسواک بھی اگر کرنا ہو تو دائیں طرف سے شروع کرنا یہ اچھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائیں طرف سے اگر وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کا دن خراب ہو جائے گا، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ تو یہ کیا ہے، غیروں سے آیا ہوا ایک کلچر ہے۔ اسی طریقے سے نیا گھر ہے، نئے گھر کا افتتاح ہے، اوپننگ سیریمنی ہے، تو کیا کرتے ہیں، بکرا ذبح کر کے خون چھڑکنا ڈھیلیز میں، ادھر ادھر خون ڈالنا۔ لوگ سمجھتے ہیں اس سے بلا دور ہو جائے گی، بلا دور نہیں ہوگی اور آئے گی بلا۔ جہاں گندگی ہوگی وہاں پر یہ خبیث جنات وغیرہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی ہڈی پر پیشاب مت کرو۔ ہڈیاں نالیوں کے پاس ادھر ادھر پڑی رہتی ہیں، ہڈی کے اوپر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ ہڈی کے اوپر جنات کا کھانا ہوتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، جنات کو نظر آتا ہے، وہ اس کو چاٹتے ہیں، وہ اس کو کھاتے ہیں۔ تو جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں پر یہ شیاطین اور جنات اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جو پاک صاف رہتا ہے آدمی، جو عورت پاک صاف رہتی ہے، جس گھر کے اندر پاکی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر یہ سب اثرات، بھوت پریت، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہو، نماز پڑھی جاتی ہو، ذکر تسبیح ہو، وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ تو غیروں سے سیکھا ہوا ہے کہ گھر میں بکرا کاٹ کے خون دہلیز پر ڈالنا، حالانکہ اسلام کا بتایا ہوا کیا ہے، اللہ نے تم کو نیا گھر عطا فرمایا، شکرانے میں جانور ذبح کرنا چاہے جانور ذبح کرو، اور کھانا وغیرہ بنا کر کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، محلے والوں کو کھلاؤ، ٹھیک ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ خون وغیرہ چھڑکنا گھر میں، دہلیز میں، اور بعض لوگ دہلیز میں وہ بیل کے پیروں، گھوڑے کے پیر کے نیچے مارتے ہیں نا نال، وہ لگاتے ہیں دہلیز میں، وہ مارتے ہیں۔ کیا گھوڑے گئے گا تو بھی گھر میں آنا گیا کہ وہ کس لیے لگاتے ہیں معلوم نہیں، بولتے ہیں کہ یہ لگانا دہلیز میں ورنہ گھر کے اندر کچھ ہو جائے گا۔ بعض گھروں کے اندر وہ
नारियल लगाते हैं, इस कोने में एक नारियल, उस कोने में एक नारियल, इधर एक उधर एक, क्या है भाई, ये नया घर है, वहाँ एक मेख मारना, इधर एक मेख मारना, इधर एक नारियल लगाना, उधर एक नारियल लगाना, ये सब गैरों का तरीका। नई गाड़ी अगर ले लिया, उसके चाका के नीचे नींबू रखना, संदल लगाना उसे, बाद में गाड़ी चलाना। अब जो फैक्ट्री से चलकर आई उसका क्या करना है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सब क्या गैरों से आया हुआ कल्चर है, इस्लाम का बताया हुआ नहीं है। वो तो नींबू अल्लाह की रोजी है, वो उसको आप जाया कर रहे हैं। उसको तो आप पका करके खा लो, शरबत बना करके पी लो, आप जाया कर रहे हो। नारियल फोड़ा जाता है, बाज लोग ये काम करते हैं। शादियों के अंदर भी बहुत सारे रस्म व रिवाज, वो कमर में क्या की बनना कहते, उसमें नींबुआ सब भी रहती, हाथ में एक नींबू, पेट में पूरा नींबू का झाड़ बन गया हता नौशो, और चाकू भी एक रख लेते हैं। शादी वाले दिन, निकाह वाले दिन दुल्हा जो है चाकू एक रख लेता है। ये सब क्या है, गैरों से आई हुई चीजें हैं। सुबह उठते ही बेवा का चेहरा नहीं देखना, ये गैरों का आया हुआ कल्चर। रास्ते में जाते हुए बिल्ली आड़ा नहीं आना, आड़ा आए तो नुकसान होता है, ये सब गैरों से आया हुआ कल्चर है। तो देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है कि रोज़ा रखना ये तो अच्छा काम है ना, लेकिन रोज़ा रखने में भी गैरों से मुशाबहत ना हो जाए। क्या फरमाया, एक रोज़ा पहले मिला लो, एक रोज़ा चाहे बाद में मिला लो। तो उसी वक्त से ये हुक्म चला हुआ आया है कि 10 मुहर्रम का रोज़ा यहूदी रखते हैं, इसलिए मुसलमान सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा ना रखे, बल्कि या तो 9 तारीख का रोज़ा उसमें मिला ले या 11 तारीख का रोज़ा उसमें मिला ले। इसी तरह ज़माना गुज़रता गया, वो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले यहूदी पक्के थे, इसलिए वो मुहर्रम की 10 तारीख को याद रखते थे, रोज़ा रखते थे। लेकिन ज़माना जैसे गुज़रता गया, यहूदी अब वैसे नहीं रहे। ये ज्यूस जो हैं, ये जितने भी ज्यूस हैं, अब मुहर्रम उनको पता ही नहीं है। अब सारे के सारे ज्यूस यहूदी वो अंग्रेज़ी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। मुहर्रम, सफ़र, ये सब उनके यहाँ अब नहीं रहा। चुनांचे उलमाए किराम ने बाद में ये फतवा दिया कि अब चूंकि यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखते हैं, या अगर रखते भी हैं तो अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से रखते हैं, इस्लामी मुहर्रम के हिसाब से नहीं। लिहाजा अगर मुसलमान सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे तो उनके साथ मुशाबहत नहीं रहेगी, सिमिलैरिटी नहीं रहेगी। इसलिए अब अगर कोई सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहे, उसकी भी इजाज़त है। तो आज क्या है, 8 मुहर्रम है, कल 9 है, परसों इतवार को 10 मुहर्रम है। तो इतवार के दिन सिर्फ आप एक रोज़ा 10 मुहर्रम का रखना चाहें, उसकी इजाज़त है। या आप मिला करके रखना चाहें 9-10 या 10-11, उसकी भी इजाज़त है। या तीनों रोज़े रखना चाहें 9-10-11, उसकी भी इजाज़त है। या कोई आदमी नहीं रखता तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है। पहले फ़र्ज़ था, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले 10 मुहर्रम का रोज़ा तमाम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ था। लेकिन बाद में जब रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाया, उसके बाद 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं रहा, मुस्तहब रह गया। अगर कोई रखता है तो सवाब है, नहीं रखता है तो कोई बात नहीं। रखता है तो क्या सवाब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 मुहर्रम का रोज़ा 1 साल के गुज़श्ता गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है। 10 मुहर्रम का एक रोज़ा रखने से गुज़श्ता 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। 1 साल भर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कौन से गुनाह?
صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، اور جن کا تعلق اللہ سے ہے وہ گناہ، اور جو بڑے گناہ ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے باضابطہ توبہ کرنا ہوتا ہے، جیسے چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان سب کے لیے باضابطہ توبہ کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اور جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے وہ بھی معاف نہیں ہوتے، پہلے اس سے معافی مانگنا، کسی کو ہم نے ستایا ہے اس سے معافی مانگنا، کسی کو مارا پیٹا ہے اس سے معاف کرا لینا، یا کسی کا ہم نے لیا ہوا ہے تو اس کو ریٹرن واپس کرنا، کسی کا مال ہم نے قرض میں لیا ہے یا زبردستی چھینا ہوا ہے یا پارٹنرشپ میں دھوکہ دیا ہوا ہے، سب واپس کر دینا، ورنہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ لیتے ہیں، مسجد میں ایک 5,000 دے دیا، مدرسے میں ایک 5,000 دے دیا، غریبوں میں تھوڑا دے دیا، اور یہ سمجھتا ہے باقی سب میرے واسطے حلال ہو گیا۔ ایسے کیسے ہوگا؟ جس کا مال ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے، ایک ایک روپیے کا حساب لگا کر کے جس کا جو مال ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر واپس نہیں کیا، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنی تہجد پڑھ لو، جتنا حج کر لو، عمرے کر لو، روزے کر لو، رکھ لو زکوٰۃ، صدقات، جتنا بھی آپ کر لیں، ان تمام عبادتوں کی نیکیاں ملیں گی، لیکن اس کا جو حق ادا نہیں کیا ہے اس کا حساب ذمے میں باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا حساب لے گا ایک ایک روپیے کا۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ہوگا، اور جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے تو بندوں سے معافی مانگنا اور ان کا حق ان کو واپس ادا کرنا ہے، تب جا کر کے وہ گناہ معاف ہوگا۔ صرف اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے سے بندوں کا جو حق ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ سائر سنتہ۔ جو آدمی 10 محرم کے دن، 10 محرم کو عربی میں عاشورہ کہا جاتا ہے، جو آدمی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں تھوڑا وسعت سے کام لیتا ہے تو پورے سال اس کے گھر میں وسعت ہوگی۔ یعنی ڈیلی روٹین آپ کے گھر میں جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ خرچ کر لینا، کھانے پینے میں 1-2 آئٹم اچھا بنا لیے، اگر کپڑے وغیرہ گھر والوں کو دے دیا کہ چلو تم کپڑے، نیا کپڑا پہن لو، یا پاکٹ منی دے دیا، بیوی کو دے دیا، ماں کو دے دیا، ابا ہیں ان کو دے دیا، بچے ہیں ان کو تھوڑا بہت دے دیا، تو گھر والوں کے اوپر جو آدمی 10 محرم الحرام کو وسعت کرے گا، یعنی کھانے پینے میں، پہننے میں، خرچ میں تھوڑا ایکسٹرا ان کے اوپر سپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے گھر کے اندر برکت کو نازل فرماتا ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے کہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے حضرت، مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں تک پہنچے تو دھڑام سے گر گئے۔ بعد میں دوسرے نے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھا دی اور حضرت کو کچھ آدمی سائڈ میں لے گئے، بعد میں پانی وانی چھڑکا، تھوڑا افاقہ ہوا، ہوش ان کو آیا تو پوچھا حضرت کیا ہوا؟ نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ گر گئے؟ تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، بار بار شاگردوں نے پوچھا تو فرمایا
جب میں نماز پڑھا رہا تھا اس آیت پر پہنچا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچا فوراً میرے دل میں خیال آیا کہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ کہہ دے جا سفیان تو میری عبادت نہیں کرتا، جا تو مجھ سے مدد نہیں مانگتا، کسی اور سے مدد مانگتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ انکار کر دے میری اس بات کو۔ یہ میرے دماغ میں خیال آیا، فوراً میں بے ہوش ہو گئے۔ اللہ والے اتنے بڑے اللہ والے، ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے دل و دماغ کے اندر اس کا معنی، مطلب، اس کا خیال، تصور، اتنا توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھنے والے بڑے اللہ والے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لا رہے تھے، مسجد میں آئے تو دایاں پیر اندر رکھ کر کے آنا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آتے وقت غلطی سے بایاں پیر اندر رکھ دیے تو اچانک غیب سے ان کو آواز آئی، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بیلوں کی طرح نہیں آنا ہے، چل باہر نکل۔ جو آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایسے معاملات اتنا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ ولایت میں بہت اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اس لیے ان کو اس طرح کی چیزیں جو ہے سنائی دیتی ہے، نظر آتی ہیں۔ تو حضرت فوراً واپس گئے، پھر دایاں پیر مسجد میں رکھ کر کے داخل ہوئے۔ بہرحال امام سفیان ثوری بہت بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں میں نے 50 برس اس کا تجربہ کیا ہے، 1-2 سال کا ایکسپیرینس نہیں ہے، 50 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے۔ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے وغیرہ میں تھوڑا زیادہ میں نے خرچ کیا، تو 50 سال کا میرا تجربہ ہے کہ ہر سال میرے گھر کے اندر سال بھر برکت رہی ہے۔ تو ابھی 10 محرم آ رہا ہے، یہ اتوار کو 10 محرم ہے، آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں تھوڑا زیادہ اپنے ماں باپ کو، جو بھی گھر میں ہیں، بیوی بچے ہیں، کھانے پینے میں تھوڑا ایکسٹرا سپینڈ کریں، انشاءاللہ پورے سال آپ کے گھروں کے اندر برکت ہوگی۔ جب اپنے گھر میں آپ بنا رہے ہیں 2-4 پلیٹ زیادہ بنا لیجئے، اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہے اس کو دے دیجئے۔ یہ جو کھانا وغیرہ بنا کر کے کھانا کھلانا ہے، اس کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں میدان کربلا میں پیاسے تھے، بھوکے تھے، اس لیے ان کو کھانا وغیرہ نہیں مل رہا تھا، تو یہ دن کیا ہے ہم لوگ کھانا وغیرہ بنا کر کے بانٹ دیں گے۔ بھائی وہ لوگ پیاسے تھے کب تھے؟ 1400 سال پہلے تھے نا، تو 1400 سال پیچھے جا کر کے وہاں بانٹو میدان کربلا میں، ان کو کھلانا اگر ہے تو۔ یہ صرف کیا ہے نالج نہ ہونے کی وجہ سے۔ 352 ہجری 352 ہجری سال 352 ہجری میں مصر کے اندر ایک حاکم گزرا ہے، اس نے یہ شروع کیا تعزیہ بنانا، پنجے بٹھانا، ماتم کرنا، سب کالے کپڑے پہن کر کے آنا، گلیوں میں نکلنا، سینہ پیٹنا، یہ سب کیا ہے آج سے 1100 سال پہلے شروع ہوا ہے، 1400 سال پہلے نہیں۔ اور دین کب آیا؟ 1400 سال پہلے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 300 سال کے بعد یہ بدعت شروع ہوئی۔ تو یہ اسلام کی بتائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ وہ پھول کے ہاران ڈالنے کو، تعزیہ لے کر گھومنا، علم لے کر کے گھومنا، پنجے بٹھانا، راتوں میں شور شرابہ کرنا، مرد ہے عورتیں ہیں سب کا گلیوں میں نکلنا، یہ اسلام کی بتائی ہوئی تعلیم نہیں ہے۔ نہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی تعلیم دی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کام کرتے تھے، دوسروں کو ناراض کرنے والے کام نہیں۔ یہ راتوں میں جاگ کر کے محلوں میں شور شرابہ کرنا، روڈ وغیرہ بلاک کر دینا، یہ سب۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ دونوں نے ایک بڑے میاں کو دیکھا، وہ وضو کر رہے اور پورا وضو انہوں نے غلط کیا۔ بعد میں جا کر کے نماز بھی اس بڑے میاں نے ادا کی، نماز بھی غلط پڑھی۔ تو دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ بڑے میاں ہیں، ان کا وضو بھی صحیح نہیں ہے اور ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہے، ہم دونوں مل کر کے ان کو کیسے سمجھائیں؟ بڑی عمر والے ہیں نا۔ چنانچہ دونوں نے مشورہ کیا کہ ان کو نہیں سمجھائیں گے، بلکہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ وضو کیسے کرنا ہمیں سکھاؤ، نماز کیسے پڑھنا ہم کو سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حسن دونوں نے جا کر کے بڑے میاں جب نماز سے فارغ ہوئے کہا، آپ آئیے، ہم بچے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی ہم وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، ہمارے وضو میں نماز میں کوئی غلطی ہو تو آپ ہم کو سمجھا دیجیے۔ جا کر کے وضو کیا، وہ بڑا میاں دیکھتا رہ گیا، کیا شاندار وضو ہے، بالکل مکمل صحیح طریقے سے وضو کیا، چہرہ دھونا، کلی کرنا، ہاتھ کو دھونا، مسح کرنا، مسواک کرنا، اور اس کے بعد نماز پڑھی، ایک دم بہترین طریقے سے نماز پڑھی ہے۔ تو اس بڑے میاں نے جب یہ دونوں وضو اور نماز سے فارغ ہوئے، کہنے لگے کہ بھائی تم دونوں کی نماز میں یا وضو میں کوئی غلطی نہیں ہے، میرے وضو میں غلطی ہے اور میری نماز میں غلطی ہے، یہ کہہ کر بڑے میاں نے خود اپنی تصحیح کر لی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم تو یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، اور ان کا نام لے کر کے آج ہمارے کچھ مسلمان بیچارے جن کو نالج نہیں ہے، ان کو کسی نے گمراہ کر دیا، بہکا دیا، یا ان کے گھروں میں کئی سالوں سے سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے، دیکھا دیکھی وہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایسوں کو پیار و محبت کے ساتھ بعد میں بلا کر کے سمجھانا، نصیحت کرنا، صحیح اسلام کیا ہے، صحیح طور طریقہ کیا ہے، یہ چیز کہاں سے آئی ہوئی ہے، یہ سب ان کو پیار و محبت سے سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کر کے واٹس ایپ پر ڈال دیا، سوشل میڈیا پر ڈال دیا، دیکھو مسلمان یہ کر رہا وہ کر رہا، اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کو ایک ایک کو دو دو چار چار کو پکڑ کر کے پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں گے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ان کے اندر بھی دل ہے، ہمارے اندر بھی دل ہے، ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بہرحال یہ 10 محرم کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اس دن اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بہتر بنانا اور کھلانا یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے، روزے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس دن اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرنے سے 1 سال تک گھر کے اندر برکت آئے گی۔ اب یہاں ایک آخری سوال پیدا ہوتا ہے کہ 10 محرم کو اگر خرچ کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے نا، تو کھائیں گے کب؟ خرچ کرنا ہے اور کھانا دونوں میں کیا ہے؟ کانٹرڈکشن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دن میں آپ خرچ کر دو۔ 10 محرم کو خرچ کرنا ہے نا، دن میں آپ نے خرچ کر دیا، کھانے کے لیے گوشت لے کر کے آ گئے، فروٹس لے کر کے آئے، جو بھی ہے گھر میں اپنی حیثیت کے مطابق لے کر کے آ گئے، اور مغرب کے بعد اس کو کھا لیا۔ خرچ 10 محرم کو ہو گیا نا، خرچ تو ہو گیا، کھانا جو ہے مغرب کے بعد کھا لیے، تو اس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ 2 کام آپ کرنے کی کوشش کریں، 10 محرم کا روزہ اور اس دن اپنے گھر والوں پر تھوڑا زیادہ خرچ کرنا، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور 10 محرم کب ہے؟ پرسوں کو ہے، آنے والی اتوار کو ہے، کل 9 تاریخ ہے، پرسوں 10 تاریخ ہے۔ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، یا ایک روزہ آگے یا پیچھے ملانا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔